میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی، کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ صابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی، تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ زویا بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے، اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی میں۔ جھگڑا کسی بڑی بات پہ نہیں تھا۔ 4 سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا ڈنڈا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ زویا چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے، انہوں نے آ کر زویا کو چھڑوایا۔ زویا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ذرا سہما، دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بولا اور زویا بیٹے کو لیے میکے آ گئی۔ بیٹا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا، وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ 4 سال کا بیٹا وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا، امی کا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کورٹ سے آج خط موصول ہوا۔ زویا کے بھائی نے خط پڑھا، بتایا صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے، اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پہلو سے لگا ہوا، امی پاپا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا، کچھ نہیں بیٹا، ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی۔ صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا کہ صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ زویا محسوس کر رہی تھی، میں بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ زویا گھر آئی، بیٹا اذان، ماں سے کہنے لگا، ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ ابو مجھے کہہ رہا تھا تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا، میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندا ہے۔ ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو ابھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماں کیوں رو رہی؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ اتنے میں زویا کا بھائی آیا، زویا کی طرف دیکھ کر بولا، ہم کیس ہار جائیں گے، اذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ زویا خاموش ہو گئی، بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ اذان سویا ہوا تھا، زویا نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ اذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی، نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے اذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، اذان بیٹا مما ساتھ نہ بھی ہوئیں تو کھانا ٹائم پہ کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا، روز دانت کو برش کیا کرنا، ماما تم کو روز دیکھا کرے گی یہاں سے۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا، ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ ماں نے ہاتھ پاؤں چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی عدالت میں۔ زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا، کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے لکھا فیصلہ سنایا۔ تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چینخ چینخ کر رونے لگا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ زویا کو ہوش آیا، ننھے پاؤں دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چینختا، اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔
बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा, माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सज़ा पाई थी अजान ने। ना स्कूल पढ़ सका, ना ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर सका। बिल आखिर बाप ने होटल पे बर्तन धोने पे लगा दिया। क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का। आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। सब्र ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों की नफ़रत तुम्हारी औलाद को खा जाती है और यकीन इसको भी कातिल का नाम देता है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो और दूसरी शादी में बड़ी सी बड़ी बात पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हो। न जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की ज़हर व अलून नफ़रत पे कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। यकीन आपके सामने हाथ जोड़ता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। यकीन का सफ़र जानता है। शादी के बाद मियाँ बीवी की सोच का मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं। अलग सोच है, अलग ख्वाहिशात हैं। निकाह का मकसद ही दो अलग इंसानों को यकजान करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार दूसरी शादी नाकाम क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या हो सकती है, तो मैं बताता हूँ आपको। दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि उस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही पहली शादी में किया हो तो औलाद खाक ना हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।